آئیے بچوں، آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آپ ہمارے پہلے خلیفہ تھے، اور اس سبق میں آپ کی بہت ساری خوبیاں بتائی گئی ہیں، آپ کی صفات کیسی تھی۔ آپ ایمان جب لے آئے تو آپ پہلے مرد تھے جو ایمان لانے والے، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ تو یہ سبق میں ہم پڑھیں گے آپ کی بہت ساری صفات کے بارے میں۔ یہ سبق محمد حسن فاروقی کا لکھا ہوا ہے، جو مالیگاؤں کے ایک مشہور ٹیچر تھے۔ چلیے اپنا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 571 میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کے تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ نے فوراً قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا، انسانوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا۔ بہت سارے غلام مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لیے انہیں اپنے مالک کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہی میں سے ایک غلام تھے حضرت بلال حبشی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دوپہر کے وقت راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کا آقا انہیں زمین پر لٹا کر ان پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ ان کے سینے پہ ایک بڑا سا پتھر رکھے ہوئے ہے اور انہیں دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے اسی طرح تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا۔ ابو بکر صدیق سے یہ سب نہ دیکھا گیا اور انہوں نے حضرت بلال کے آقا سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور آپ نے اسی طرح بہت سارے غلام جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کو جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ان دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے اور وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ سے نکال لے آئے۔ مکہ والوں کا ظلم بہت بڑھ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے مکہ سے مدینہ چلے جائیے۔ تو اس وقت آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی اپنا ساتھی چنا اور ایک رات آپ دونوں نے مکہ کو الوداع کہا۔ آپ 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ اس دوران بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے نبی کا بہت خیال رکھا۔ بچوں، آپ کو سبق سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ آگے کا سبق ہم کل پڑھتے ہیں۔